پسند کی شادی کا رواج بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور معاشرہ جیسا کہ گناہوں کی طرف ویسے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر فلمیں، ڈرامے اور مغربی تہذیب کو میڈیا پر بطور خاص دیکھنے کی وجہ سے ایک آزاد خیالی کا رجحان جو پایا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے کے طور پر کورٹ میرج، پسند کی شادی، بھاگ کر کسی نے شادی کر لی، تو یہ ایک مسئلہ ہے. اب اس میں مختلف طرح سے کلام ہوتا رہتا ہے، معاشرے کے اندر رہتے ہیں لوگ، مطلب اپنے اعتبار سے ہر شخص اپنے ذہن کے حساب سے گفتگو کرتا ہے. اسلام میں کورٹ میرج کے بارے میں کیا حکم بیان کیا جائے گا اس زمانے کے اعتبار سے؟ اصل میں اس میں سب سے پہلے تو جو ایک مقولہ ہے نا کہ چور نہیں چور کی ماں کو پکڑو، تو یہاں پر بھی کچھ یہ معاملہ ہے. پسند کی شادی یہ ایک انتہا ہے، اس کا کوئی سبب ہوگا، ان اسباب کی طرف غور کیا جائے. پسند کی شادی پہ جا کے بعد میں رونا کہ یہ ہو گیا، بے عزتی ہو گئی، بدنامی ہو گئی، رسوائی ہو گئی، جو اس کے اسباب ہیں پہلے ان کو دیکھا جائے. ایک باپ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر ٹی وی فراہم کرتا ہے، ڈش فراہم کرتا ہے، انٹرنیٹ فراہم کرتا ہے، آزاد ماحول دیتا ہے، تو ان کی دینی تربیت نہیں کر رہا، ان کو دینی اعتبار سے سمجھا نہیں رہا، ان کو حیا نہیں بتاتا، ان کو پردے کے حکم نہیں بتاتا، ان کو اسلام نہیں سکھا رہا، ان کو قرآن اور حدیث اور دین نہیں سکھا رہا. جب اس نے نیکی کے اسباب پہنچائے نہیں اور بدی کے پورے اسباب پہنچا دیے. لڑکی جو ہے وہ باہر جاتی ہے، مخلوط تعلیم پڑھتی ہے، وہ کزن سے ملتی ہے، وہ دیگر نامحرم رشتہ داروں سے ملتی ہے، اور باپ ان کو منع نہیں کر رہا. جب سارا کچھ کر لیا، اب اس کے بعد نتیجے کے طور پہ جب لڑکی نے ایسی حرکت کی ہے کہ اپنی پسند کی شادی اس نے ماں باپ کی مرضی کے بغیر کر لی، تو اب اصل رونے کا مقام جو ہے وہ خود ان والدین کے لیے ہے کہ ان کا قصور ہے. انہوں نے اگر صحیح تربیت کی ہوتی تو یہ معاملہ نہ ہوتا. اب غور کریں کہ اگر آپ ایک سروے کریں کہ یہ جو شادیاں گھر سے بھاگ کے ہو جاتی ہیں، لڑکی گھر سے بھاگ کے اس نے شادی کر لی، ان کا سروے کریں کہ ان میں کتنے فیصد لڑکیاں وہ ہیں جن کا گھر بھرپور طریقے سے مذہبی تھا، جن کے والدین نے ان کی تربیت کی، ان کو دین سکھایا، دینی احکام بتائے، دینی ماحول کے اندر بھیجا، دینی ماحول ان کو فراہم کیا، دین کی تعلیم دی. وہ کتنے؟ اور وہ کتنے ہیں کہ جن کے گھر والوں نے ان کو آزادی دی، ان کو بے پردگی کرنے کی اجازت دی، کے نام پر ان کو ترقی یا تنزلی کسی بھی نام کے اوپر ان کو دوسروں سے ملنے کی اجازت دی، معاشرے میں آنے جانے کی بالکل کھلی چھوٹ دے دی، ان کی نگرانی نہیں کی، ان کو دیکھ بھال نہیں کی. تو اب اگر ان کا سروے کریں گے نا تو بعید نہیں ہے کہ شاید 1 یا 2% آپ کو ملیں کہ جہاں اچھی تربیت کے باوجود یہ ہو گیا، اور آپ کو 99% وہ صورتحال ملے گی کہ جہاں پر گھر والوں کے قصور کی وجہ سے یہ موقع پیش آیا. تو پہلے نمبر پر تو اس بنیاد اور اس کو جڑ کو ختم کیا جائے جو اس چیز کا سبب بنتی ہے، جو گھر والوں کی بدنامی اور ساری زندگی کے لیے منہ چھپانے کا سبب بنتی. اس کے بعد جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، بالفرض والدین نے تربیت نہیں کی، ان کا قصور، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اب ان کی فرد جرم جو ہے یہ اولاد ہی ان کے اوپر عائد کر دے اور کہے کہ تم نے چونکہ ہماری تربیت نہیں کی لہذا انجام کے طور پہ ہم یہ کر کے دکھاتے ہیں، اور اولاد کو تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اولاد اگر یہ کام کرتی ہے تو نکاح کا معاملہ نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہ نہیں ہے کہ رات کے 12 بجے نکلے، چھپتے چھپاتے کسی کے ہاں جا کے پناہ لی، صبح کو کورٹ کے اندر پہنچے، وکیل کو ساتھ ملائے، جج کے پاس گئے، جا کے نکاح فارم کے اوپر دستخط کیے اور کس جگہ چھپ گئے. 7 دن کے بعد جب جوش و خروش ٹھنڈا ہوا، اس کے بعد گھر واپس جانے کی پڑی کہ اب گھر واپس جائیں. اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں گھر میں نہیں رکھیں گے، یہ جانے کے لیے بےتاب ہیں، لڑکا کما نہیں رہا، ان کا گھر کوئی نہیں ہے، ان کے لیے معاشرہ کوئی نہیں ہے، ان کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے. اب اس کے بعد لڑکا اور راہ پہ نکل گیا، لڑکی اور راہ پہ نکل گئی. تو یہ جو اس طرح کی پسند کی شادیاں ہوتی ہیں اس کا انجام یہ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے ایک اور چیز ہے کہ پسند کی شادی کے اندر ایک تو جو میں نے عرض کیا کہ گھر والوں کی طرف سے ایک قصور تو یہ ہوتا ہے کہ صحیح تربیت نہیں ہے، پھر آگے اس کے سارے لوازمات. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی اپنے والدین کو اس کے بارے میں مطلع کر دیں، بتا بھی دیتے کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں. اب ہمارے ہاں کچھ ماحول ایسا بن گیا کہ جہاں پر لڑکا لڑکی کہہ دیں گے وہاں شادی نہیں کریں گے،
اور اس کے علاوہ بلکہ پوری دنیا میں جس کے ساتھ مرضی کر دے، وہاں نہیں کرنی جہاں پر لڑکے اور لڑکی نے کہہ دیا کہ ان کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ انہوں نے ایسی بات کر دی۔ تو اب اگر بالفرض انہوں نے اچھی نیت سے کہا یا ان سے غلطی ہوئی اور اس کے بعد کہا، والدین کو چاہیے کہ اس کے بارے میں اپنا رویہ معتدل رکھیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے لوگو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی پسند کو بھی سامنے رکھیں، اگر اس کے اندر کوئی ضرر نہیں ہے۔ جیسے لڑکی جو ہے وہ اگر جس کو پسند کرتی ہے وہ ہے ہی شرابی، ہے ہی بدنام، اور وہ ہے ہی جو ہے وہ غلط قسم کا آدمی، اور یہ جو ہے اس کے جال کے اندر پھنسی ہوئی ہے، تو وہاں پر تو اس کی شادی کرنا اس کو پھنسانے اور جو ہے اس کو مروانے والی بات ہے۔ لیکن جہاں پر ایسی خرابیاں نہ ہوں، انہوں نے جو دوسرا رشتہ تلاش کرنا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، تو پھر جو دوسری جگہ کرنا وہ یہاں پر کر دیا جائے۔ تو کچھ اس خرابی کے اندر اور اس طرح کی شادیوں کے اندر یہ سبب بھی ہوتا ہے، تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اس سبب کو بھی سامنے رکھا جائے۔ اب اس کے بعد لڑکے اور لڑکی کا یہ فعل کہ وہ کورٹ میں جا کے شادی کر لیں، وہ اپنی پسند سے شادی کر لیں، اپنی والدین کی رضامندی کے بغیر شادی کر لیں، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا یوں شادی کرنا یقینی طور پر والدین کے لیے تکلیف کا باعث، والدین کے لیے بدنامی کا ذریعہ، والدین کی رسوائی ہے، اور والدین اتنا شرمندہ ہوتے ہیں کہ نہ وہ رشتہ داروں میں منہ دکھا سکتے، نہ وہ اپنے محلے کے اندر منہ دکھا سکتے، خاص طور پہ لڑکی والے۔ جی تو اب جو چیز والدین کی ایذا، بدنامی اور رسوائی کا ذریعہ ہے، اس کے کرنے کی اجازت شرعاً کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تقل لہما اف، والدین کو اف نہ کہو، یعنی ان کے ڈانٹنے، ان کے جھڑکنے اور ان کے برا بھلا کہنے کے اوپر بھی ان کو اف نہ کہو۔ ایک طرف ان کی طرف سے ایک سبب موجود ہے کہ آدمی آگے سے اف کہے، اور وہاں منع کر دیا کہ ان کو اف نہ کہو، ان کو ایذا نہ پہنچاؤ۔